وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام سامعین اکرام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ اور بے شمار خوبیوں سے، خصائص سے نوازا ہے، اور ان میں ایک بڑی خوبی انسان کی یہ ہے کہ وہ جب کسی سے مخاطب ہو، بات چیت کرے تو خوبصورت انداز اختیار کرے۔ الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز اچھا ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے، اور انسان کی حقیقت کا پتہ اسی چیز سے چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ دیکھنے میں بڑے مہذب اور بڑے نفیس دکھائی دیں گے، بڑے ڈیسنٹ معلوم ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات انسان کی ظاہری وضاقتہ سے انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، لیکن جب اس سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو پھر انسان پہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ ہمارے استاد ایک ہمیں یہ حکایت سنایا کرتے تھے کہ ایک استاد مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو ایک آدمی بڑے جبہ و دستار پہنے ہوئے آئے، تو استاد نے سمجھا لگتا ہے یہ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، تو وہ ذرا اس سے مروب ہو گئے اور بچوں کو خاموش کروا دیا اور کہا جناب آئیں تشریف رکھیں۔ اور جب وہ بیٹھے تو پوچھا بزرگو آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں جوچب ہاں، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا محمد یوسف، تو کہتا ہے میں جوچب ہاں۔ تو وہ کہتے لگے بیٹا پڑھو یہ جوچبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب بندہ کو گفتگو کرتا ہے، وہ اس کے یعنی کہ نا زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ کس انداز سے بات کو بیان کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسا آدمی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم گفتگو کریں، بات چیت کریں، کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے کوئی ہماری گفتگو ہو، بحث مباحثہ ہو، تو بڑے خوبصورت طریقے سے، اچھے انداز سے، مناسب انداز سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے انسان کی اصل ویلیو اور قیمت بنتی ہے۔ انسان پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، انسان پڑھائی سے بڑا نہیں ہوتا، انسان دیگر چیزوں سے بڑا نہیں ہوتا۔ انسان کے بڑے پن کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ یا کسی سے بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، عمر میں آپ سے بڑے تھے اور تھوڑا سا فرق تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا۔ تو کسی نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ان کے بات کرنے کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک عربی حکایت بھی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ نے اس حکایت کو نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی بدو آدمی وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اور بڑے وافر مقدار میں اس کے پاس یہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا۔ تو راہ چلتے کسی آدمی نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تیرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں یہ کس کی ہیں، اتنی تیرے پاس بھیڑ بکریاں ہیں؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتا ہے للہ فی یدی، بھائی مالک تو اس کا اللہ ہے، اللہ کی ہیں، البتہ اس نے انعام کرتے ہوئے مجھے دے دی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں یہ اللہ کی۔ کتنا خوبصورت جواب دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انداز گفتگو، الفاظ کا جو چناؤ ہے، یہ آدمی کو ڈیسنٹ اور بڑا بناتا ہے۔ بے شک آدمی اسکول یا کالج کی کسی ایک کلاس میں نہ گیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، موتی پرو دیتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے نپے تلے اور بڑے مناسب الفاظ استعمال کرتا ہے، مخاطب کے حسب حال الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، تو یہ آدمی اصل میں بڑا ہے، یہ آدمی اصل کے اندر ڈیسنٹ ہے اور مہذب آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ سے آپس کے اندر پھر پیار محبت کو فروغ ملتا ہے، اور آدمی کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کا حلقہ احباب بھی پھیلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو دن رات بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اخلاق پہ فائز تھے، بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے، مناسب الفاظ سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ویسے بھی آپ کو جوامع الکلم سے نوازا تھا، ٹھیک ہے۔
تو جیسا آدمی جیسا بندہ ویسی گفتگو فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جس سے آپ گفتگو کرتے تھے اس کے دل میں اتر جاتے تھے، اور نتیجہ وہ آدمی اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ذرائع ابلاغ بہت یعنی کہ فاسٹ ہو گئے ہیں، تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے، ہماری دوستی کا دائرہ کار اب پاکستان سے نکل کے، لاہور سے نکل کر کے 7 بر اعظموں تک پھیل چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں گفتگو کا سلیقہ نہ آنے کی وجہ سے ہم یعنی کہ جس قدر پھیلے ہیں اسی قدر سکڑ بھی گئے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، زبانیں اتنی سخت ہوتی ہیں، اتنی ناشائستہ ہوتی ہیں، بد تہذیبی کا عالم یہ ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے میرے جیسے شریف لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یار اس سے عافیت ہی اچھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ختم کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنی زبان کو بہترین بنائیے، گفتگو مناسب انداز سے، اچھے الفاظ سے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ جو آپ کا انداز گفتگو ہے، آپ کے الفاظ ہیں، اتنے زہریلے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہ آپ کے الفاظ وہ کام کر جاتے ہیں جو ایک بڑی فوج نہیں کر پاتی۔ الفاظ کے جو زخم ہوتے ہیں اتنے گہرے ہو جاتے ہیں، یہ کبھی منتمل نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، جن کا قد ذرا چھوٹا تھا، ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے بارے میں ذرا تھوڑے سے یعنی کہ ہلکی الفاظ استعمال کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی حسبک من صفیہ کذا و کذا، آپ کو اپنی بیوی سیدہ صفیہ تھے ایسے ایسے کافی ہے، وہ تو چھوٹے سے قد کی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، عائشہ لقد قلت کلمہ، تم نے معمولی بات نہیں کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے، اتنی بڑی بات کی ہے کہ اگر تمہاری یہ بات، تمہارے چند بول اگر سمندر کے اندر ملا دیے جائیں تو سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ ٹھیک، تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے، انسان پہ بھی ہوتا ہے، حیوانات پہ بھی ہوتا ہے، جمادات پہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ میں نے واقعہ یہ پڑھا تھا کہ نیوزی لینڈ کے اندر ایک آدمی، اس کے 2 فارم ہاؤس تھے جس کے اندر اس نے گائے وغیرہ پال رکھی تھی، ایک جنوب میں تھا ایک شمال میں تھا۔ تو جو جنوب میں تھا اس کی پیداوار، افزائش نسل اور اسی طرح دودھ کی پیداوار بہت زیادہ تھی، اور اتنی زیادہ تھی کہ لوگ حیران تھے، حالانکہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا طرز عمل تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی دیکھ بھال کا جو طریقہ کار تھا، جو ان کو چارہ دیا جاتا تھا اور اس طرح دیگر جو لوازمات تھے، دونوں کے لیے ایک طرح کے تھے۔ لیکن ایک فارم ہاؤس کا جو نتیجہ تھا بہت خوبصورت تھا، اس کی افزائش اور اس کے نتائج، اس کی پیداوار کمال کی تھی، اور دوسری اس کی نسبت بہت کم تھی۔ تو جب انہوں نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو جنوب کا فارم ہاؤس ہے، اس کو جو ڈیل کرنے والے وہاں کے اس کے کارکن ہیں، ان کا انداز بڑا اچھا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ صبح فارم ہاؤس میں جایا کرتے ہیں تو وہ گائے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، اور جاتے پہلے جملہ ان کو یہ کہتے تھے، انگلش کے اندر یہ کہتے تھے گڈ مارننگ کاؤ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی گائے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے اسے بھی ویلکم کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، محبت اور پیار کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ بعض نے عربی میں ترجمہ یہ کیا، وہ داخل ہوتے کہتے ہیں صباح الخیر یا بقرہ، ٹھیک ہے، گائے تمہیں خوش آمدید، ٹھیک ہے، صبح بخیر، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یعنی کہ وہ یا کیوں کہہ لیجیے کہ گائے کا خون بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، محبت اور پیار میں آنے کی وجہ سے پھر اس کی افزائش نسل میں بھی اضافہ ہوا، دودھ میں بھی اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے یعنی کہ وہ کاروبار بھی اوپر کو گیا۔ جبکہ دوسرا جو فارم ہاؤس تھا اس کی دن بدن یعنی کہ وہ ترقی نیچے کو چلی گئی اور زوال کا شکار ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے تھے اور ایک لونڈی ایک اونٹ پہ سوار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آگے تھے، پہاڑی کا آگے ایک تنگ رستہ تھا، آپ وہاں پہ جب پہنچے، اب یہ عورت کافی پیچھے تھی، اس کی کوشش تھی میں جلدی سے اونٹ کو تیز کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں۔ اب اس نے اپنے اونٹ کو تیز کیا، اس کو آواز دی، وہ سست روی کا شکار رہا۔ اب یہ کہتی ہیں اللہ اس پہ لعنت کر، تیرے پہ لعنت ہو، چلتا ہی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ الفاظ سنے فرمایا جانور پہ لعنت کر دی، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دو اس کو، ایسا جانور ہمارے قافلے کا حصہ نہ ہو جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا وہ جانور جس کے اوپر لوگوں کا سامان بھی لدا ہوا ہے، اب وہ ساتھ ساتھ ادھر ادھر چل رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ ہی نہیں رہا، باپ اللہ کی رحمت سے اس کو محروم کر دیا، خیر و برکت کہاں آئے گی۔ اور ہمارے عام طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنی زبانیں ہماری سخت ہوتی ہیں، جو بعض لوگ ان شکوہ کرتے ہیں کاروبار نہیں چلتا ہے
اور جانوروں میں برکت نہیں ہے، پیداوار میں برکت نہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہم الفاظ بڑے غلط استعمال کرتے ہیں۔ نوکر چاکر نے کوئی ذرا سی غلطی کر دی، 6-7 لانتیں اس کو سنا دی، 8-10 گالیاں بک دیں، اور پتہ نہیں تان و تشریح کے کتنے تیر چلا دیے، ٹھیک ہے، تو کیا خاک پیداوار ہوگی، خاک منافع ملے گا۔ یہی حال ہمارا گھر کے اندر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اور باس کا اپنے ورکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نحوست کی بے برکتی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس لیے اس پہ ذرا کنٹرول کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کتنے فوائد آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس وجہ سے پھر آپس کے اندر رنجش اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقصان بھی بیان کر دیا، ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان جو ہے وہ مخالفت پیدا کر دیتا ہے، رنجش پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے فسادات۔ آپ جتنے آپ لڑائی جھگڑے فسادات دیکھیں گے ان کی ایک بڑی وجہ آپ کو کیا نظر آئے گی؟ زبان کا کردار، الفاظ کا کردار۔ بندہ یہ کہتا ہے یار گل ہی یہو جی کیتی ہے، ساڑ کے رکھ دیتا یار، ٹھیک ہے، اتنی بری بات، اتنی غلط بات یہ۔ تو محترم بھائیو، الفاظ کا چناؤ آپ خوبصورت اور اچھا بنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو بندہ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، خیر کی بات کہے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ آپ اس حدیث کو پلے سے باندھ لیں، پھر آپ اس کے فوائد دیکھیں، الحمدللہ آپ سے یہ فوائد سمیٹے نہیں جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ، نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے، اور بری باتیں کہنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ وما علی الا البلاغ۔